ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حسین اعظم پر اعتراض جن لوگوں نے کیا اس کا جواب میرے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی دھرتی سے دے دی. اس لیے یہ کہنا کہ حسین کو بہت مجبور کیا گیا، بڑے مجبور بڑے بے کس تھے، حقیقت تو یہ سب مصلحت تھی، سب مشیت یزدی تھی، سب مرضی مولا تھی. ورنہ حسین مجبور کیسے ہو سکتے ہیں جب ان کا نانا اتنی طاقت والا ہے کہ اشارہ کر دے تو سورج دو ٹکڑوں میں ہو جائے، چاند دو ٹکڑوں میں ہو جائے، اشارہ کر دے تو بے جان کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، شجر و حجر سجدہ کرنے کے لیے آئے، تو نواسا کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ بس صرف مصلحت تھی، مشیت یزدی تھی. یہاں تک کہ تاریخ ابن خلدون میں آتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے کربلا کے میدان میں تقریباً 1100 کرامتیں صادر ہوئی. 1100 کرامتیں کربلا کے میدان میں امام حسین سے ثابت ہوئی ہے. ایک یزید کا سپاہی آتا ہے، ابن زیاد کا پیروکار آتا ہے، ابن سعد کے پاس سے آتا ہے، آنے کے بعد امام حسین کو پانی کا دانہ دیتا ہے. جو لوگ امام کو بہت مجبور کر دیتے ہیں، حسین اعظم کو بالکل لاچار بنا کر پیش کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حسین اگر تم حق پر ہوتے تو ایک ایک قطرے پانی کے لیے کیوں طرف جاتے، ایک ایک قطرے پانی کے لیے تمہارے بچے کیوں طرف جاتے. اتنا کہنا تھا کہ حسین اعظم کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تو اسے پیاس میں مبتلا کر کہ یہ نہ دنیا میں اس کی پیاس بجھ پائے اور نہ مرنے کے بعد میدان محشر میں اس کی پیاس بجھے، اس کی پیاس کبھی بجھنے ہی نہ پائے. اتنا کہنا تھا. امام حسین کی زبان سے جملہ نکلا اور جس شخص نے تانا دیا تھا وہ چلانے لگا الاتش الاتش، چلانے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے. اس کو پانی پر پانی پلایا جا رہا ہے، پانی پر پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اور مرتے مرتے وہ یہی چلاتا رہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے. تو پیاسے تھے یہ کہہ کر الزام مت لگاؤ، جو تمام پیاس بجھاتے ہیں وہ پانی تھے حسین، تسلیم کے بانی تھے حسین. حسین اتنے پاور والے تھے کہ اگر چاہتے تو ایک اشارہ کر دیتے تو اجنہ کی جماعت آ جاتی، جانو غیب آ جاتے، فرشتوں کا ظہور ہو جاتا اور ابن زیاد جیسے لوگوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میرے حسین نے تو اس کی تخت کو، اس کی حکومت کو اپنی شہادت پیش کر کے ٹھوکر میں مار دیا کہ تو کیا سمجھتا ہے مجھے شہید کر کے تو طاقت والا بن جائے گا، تو عزت والا بن جائے گا. حسین بظاہر جنگ ہار کر بھی جیت گئے اور یزید جنگ جیتنے کے بعد ایسا ہارا کہ آج بھی کوئی یزید کا نام سچائی سے نہیں لیتا ہے. آج جب بھی یزید کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ لعنت بھیجنے لگتے ہیں اور جب حسین کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ بھرتے محبت سے اشکباری کرنے لگتے ہیں. یہی سے آپ اندازہ کریں کہ حسین کتنے طاقت والے ہیں. حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں 1400 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن آج بھی حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری آنکھوں میں زندہ ہے، ہماری پیشانی میں زندہ ہے، ہمارے خیالوں میں زندہ ہے، ہمارے افکار میں زندہ ہے. حسین ہماری رگ رگ میں زندہ ہے. ہم تو بس یہی اعلان کرتے ہیں، ان کے نانا کی بارگاہ میں ایک خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب جناب شبیہ پیغمبر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں پہنچتے ہیں اور جیسے ہی آپ نے قدم رکھا ایک کوہرام بپا ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جن کے دلوں میں آل رسول کی محبت ہوتی ہے، اہل بیت اطہار سے عشق ہوتا ہے، ان کا عالم بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. شبیہ پیغمبر کو دیکھنے کے بعد ابن سعد نے اعلان کیا اے علی اکبر تمہاری جوانی پر مجھے ترس آ رہا ہے، تمہاری خوبصورتی، تمہاری رعنائی، تمہارا حسن دیکھ کر میں پریشان ہوں کہ اتنے خوبصورت نوجوان کو میں اپنی تلوار سے کیسے کاٹوں. اب بھی سویرا ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ. اگر تم واپس نہیں جانا چاہتے ہو تو اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر ہماری صف میں شامل ہو جاؤ. ہم تمہیں امان دیں گے، ہم تمہیں دولت دیں گے، ہم تمہیں ثروت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت عطا کر دیں گے. جناب علی اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب اس کو دیا تھا. آپ نے فرمایا
فرمایا کہ اے ابن سعد، اے نیک باپ کا بدبخت بیٹا، سن، کیا تجھے معلوم نہیں ہے جو جملہ تیری زبان سے نکل رہا ہے یہی جملہ تو ابلیس کی زبان سے نکلا تھا جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو مقتل کی جانب لے کر جا رہے تھے۔ ابلیس ایسے ہی تو بہکا رہا تھا جناب اسماعیل کو، پٹی پڑا رہا تھا۔ اسماعیل نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ تو ابلیس معلوم ہوتا ہے۔ لاہور پہنچ کے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر میرا باپ میری گردن کٹوانے جا رہا ہے تو میں اس پر راضی ہوں کیونکہ میرا رب راضی ہے۔ تو سن ابن سعد، آج ابلیسیت تیرے اندر بول رہی ہے، آج شیطانیت تیری زبان پر بول رہی ہے، تو مجھے پٹی نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اور رہی بات میرے باپ جان کی تو میرے نانا حق پر تھے، میری نانی حق پر تھی، میری ماں حق پر ہے اور میرے خاندان کے ایک ایک بچہ حق پر ہے۔ تیری حقانیت کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میرے خاندان کو حقانیت کی سند اللہ دے چکا ہے، اب تیری ضرورت نہیں ہے۔ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ اس کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، اسے جلال آ گیا اور غصے میں غیظ و غضب میں وہ الٹے سیدھے جملے بولنے لگا۔ شبیہ پیغمبر سنتے رہے، سکوت اختیار کرتے رہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ ابن سعد اگر تیرے اندر ہمت ہے تو لڑنے کے لیے میدان میں آ جا، اس طرح کی باتیں مجھ سے مت کر۔ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین کے خاندان کا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اپنے سپاہیوں کو بھیج، اس کا فیصلہ ہو جائے۔ شبیہ پیغمبر تمہارے تقدس کو سلام، شبیہ پیغمبر تمہاری محبت اسلام کو سلام، تمہارے افکار کو سلام، تمہارے خیالات کو سلام، تمہاری سربلندیوں کو سلام، تمہارے شعور کو سلام۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے سپاہیوں کو بھیج، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے۔ ابن سعد نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کے جناب شبیہ پیغمبر سے مقابلہ کرو۔ وہ سپاہی آتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت اطہار کی طاقت اور توانائی کا یہ عالم تھا۔ تاریخ ابن خلدون میں اور تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی یزیدی تنہا آتا تھا بچ کے نہیں جاتا تھا، اس کا سر ایسے کٹتا تھا جیسے گاجر اور مولی کاٹے گئے ہو، اس انداز میں تن سے سر جدا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ لوگ بھیڑیے بن کر آتے تھے، اکٹھا ہو کر آتے تھے، تو ایک تنہا انسان کس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر 3 دن سے پانی بھی نہیں پیا ہے۔ توانائی اور طاقت تو روحانی طور پہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، مشیت یزدی ہے من جانب اللہ۔ جناب شبیہ پیغمبر نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ابن سعد نے کہا کہ اے شبیہ پیغمبر اب بھی سویرا ہے، یا تو واپس چلے جاؤ یا میری صف میں شامل ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے سپاہیوں کو بھیج جس مقصد کے لیے تو آیا ہے، اس کے بعد آگے بات کی جائے گی۔ شبیہ پیغمبر کی گفتگو سن کے اس نے 3 سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کے حملہ کرو جناب علی اکبر پہ۔ جب وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈھال ہے، اور یہاں جناب علی اکبر کا یہ حال ہے کہ صرف ایک برہنہ شمشیر ہے، اسے لے کر آپ میدان کارزار میں آ گئے ہیں۔ اور تینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد آپ خیمے کی جانب نگاہ اٹھاتے ہیں تو اپنے والد گرامی کو دیکھ رہے ہیں۔ حسین، تمہاری عظمت، تمہاری ہمت کو سلام کہ اپنے جوان بیٹے کو لڑتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، شہید ہونے کی کگار پر ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے مولا میرے جوان بیٹے کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، میں نے اپنے گھر کا ایک ایک بچہ تیری راہ میں قربان کر دیا ہے، سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ شبیہ پیغمبر گھوڑے پر سوار ہو کر والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد قدم حسین کا بوسہ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان پانی کا ایک قطرہ مل جاتا تو میں نے یزیدیوں کے پشتے پلٹ دیتا، ایک بھی یزیدی واپس نہ جاتا۔ میرا امام فرماتا ہے کہ بیٹا جاؤ، نانا جان کوثر کا جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ساحل سلسبیل پر بیٹھی ہوئی حوریں تمہاری آمد کی منتظر ہے، وہ سب تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ۔ اور جانے کے بعد بتا دو کہ حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے حسین نے آج اپنے دادا کی
सुन्नत को जिंदा कर दिया है। इस्माइल को ज़िबा करते वक्त इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। हुसैन तुम्हारे हिम्मत को सलाम, तुम्हारे इस्तेकाम को सलाम, अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध रहे हैं, ऐसे ही अपने बेटे को मक्तल की जानिब भेज दे रहे हैं। और जब इज्तिमाई तौर पर हमला होता है, तलवार की एक ज़रब इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर लगती है तो आधा हाथ कट के लटक जाता है। दूसरा ज़रब जब आपके गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर पड़ता है तो आप घोड़े से गिर जाते हैं। घोड़े से गिरना था, इब्ने साद की जानिब से आवाज आती, हुसैन आओ और अपने बेटे का लाशा उठा कर ले जाओ। अब कोई और बचा हो तो उसको भी भेज दो, वरना अब भी सवेरा है कि यजीद के हाथ पर बैत कर लो। मुसलमानों, हुसैन आजम की जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे लिए नमूने अमल है कि हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हुसैन ने अपने खानदान के एक एक बच्चा कुर्बान कर दिया लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज से पहले सब्र का जिक्र किया है कि ईमान वालों, मदद तलब करो सब्र और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। यहाँ सब्र को मुकद्दम किया जा रहा है, सब्र का जुमला पहले पेश किया जा रहा है, उसके बाद में कहा जा रहा है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। अगर हुसैनियत जिंदा है तो सब्र का दामन थाम लो। जरा सी बात में तैश में आना बेहतर नहीं है, ये हुसैनियत के खिलाफ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों, अगर हुसैन आजम से मोहब्बत है तो हुसैन आजम के एक एक लम्हे से हमें इतनी मोहब्बत करना है, चाहे इबादत का मामला हो, चाहे तिजारत का मामला हो, चाहे शरीयत पर अमल करने का मामला हो, हमें वही ऐलान करना है जो हुसैन ने करबला के मैदान में किया था कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यहाँ सब्र को मुकद्दम किया जा रहा है। बाद में सब्र वालों के साथ के ताल्लुक से अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह साबिरों के साथ में है। मेरे मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों, इधर जनाबे शबीह पैगंबर का जिसमें अक़दस जीता है, उधर हुसैन आजम आते हैं। आने के बाद अपने जवान बेटे का लाशा अपने कांधे पर उठाकर अपनी बाहों में लेकर खेमे के करीब पहुंचते हैं तो एक कोहराम बपा हो जाता है। जनाबे ज़ैनब दौड़ने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। जनाबे सकीना बाहर आना चाहती हैं, उनको भी मना कर दिया जाता है। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं आया था, क्योंकि हुसैन जानते थे कि मेरा बेटा जामे शहादत नोश कर चुका है, रोने की क्या जरूरत है, आहो भोगा करने की क्या जरूरत है। बतकाज़े बशरियत तकलीफ तो जरूर हुई थी लेकिन ईमान की पुख्तगी का ये आलम था। आप जानते थे कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और जो कुछ होगा मेरे साथ अल्लाह की मर्जी से होगा। लिहाजा आपने इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लाश मुबारक को एक जानिब रख दिया और खामोशी से खेमे के बाहर बैठ गए। आप जब खामोशी से खेमे के बाहर बैठे हुए थे तो आपकी एक कनीज थी, एक गुलाम, एक बांदी थी, उसका नाम था कनीज फिज़्ज़ा। वो दौड़ती हुई आई और आने के बाद अर्ज किया, या इमाम, आपको मुकद्दस बीबियां खेमे के अंदर याद फरमा रही है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु जान गए कि लग रहा है कोई नया मामला पेश आ गया है, कोई नया हादसा पेश आने वाला है। इमाम हुसैन खेमे के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि मुकद्दस खवातीन इस्लाम, सादाते इकराम की मुकद्दस हस्तियां आंखों में आंसू लेकर जनाबे अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे मुबारक पर ठंडक पेश करने की कोशिश कर रही है। कोई अपनी जुल्फे पेश कर रहा है, कोई दामन से हवा दे रहा है कि नन्हे से अली असगर को प्यास की शिद्दत का एहसास कम हो जाए। जनाबे हुसैन आजम ने देखा कि जनाबे अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु बेकरार है, मुस्तरिब है, तड़प रहे हैं, तो आपने कहा कि जैसे भी हो सके इन्हें सुकून बख्शो, जैसे भी हो सके इन्हें इत्मीनान बख्शो। लेकिन आपकी ज़ौजे मुहतरमा जनाबे उम्मे लैला आगे बढ़ती है। उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे सरताज, मैं जानती हूँ कि आप गैरतमंद खानदान से आपका ताल्लुक है, आज तक आपने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, आज तक आपने किसी से कोई सवाल नहीं किया है, आपने तो हमेशा लोगों को दिया है। आप तो सखी के खानदान